الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس إلى آخر الآية صدق اللہ العلی العظیم۔ جمعۃ المبارک میں گزشتہ ایک دو ہفتوں سے ہمارا جو بطور خاص ایک مضمون چل رہا ہے کہ بندے جو زمین کے اوپر گناہ کرتے ہیں ان گناہوں کے اثرات کیسے کیسے اور کہاں کہاں پر ظاہر ہوتے ہیں۔ گزشتہ دو تین ہفتوں میں بھی یہی بات آپ کے سامنے عرض کی گئی اور اس تعلق سے جو بنیادی تعلیمات ہیں وہ آپ کو بتائی گئی تھی۔ آج بھی اسی مضمون کو تھوڑا سا اور آگے اضافہ کرنا ہے کہ ہمارے اور آپ کے گناہوں کا جو اثر ہے وہ ظاہر سی بات ہے، بندہ جب گناہ کرتا ہے تو گناہ کرنے سے اس کی جو روحانی طاقت ہے، جو روح کے اندر اللہ نے مضبوطی عطا فرمائی ہے، وہ روحانی مضبوطی انسان کی بڑی متاثر ہو جاتی ہے، اس پہ بڑا فرق پڑتا ہے، اور جو روحانی طاقت ہے نا انسان کے پاس میں وہ بڑی کمزور ہو جاتی ہے۔ اب روحانی طاقت کا مطلب یہاں پر کیا ہے؟ روحانی طاقت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو ہمارے اندر نیکیوں کی طاقت اور شوق ہوتا ہے، یعنی نماز کا وقت ہوا تو نماز کے لیے جانا، گناہ کا موقع ہے تو اپنے آپ کو روکنا، اس کی ہمت اپنے اندر آنا، ان چیزوں کی جو پاور ہے اس کو بولا جاتا ہے روحانی طاقت ہماری۔ بندہ جیسے جیسے گناہ کی کثرت کرتا ہے اللہ تعالیٰ یہ طاقت اور یہ قوت اس کی کمزور فرما دیتے ہیں، اور پھر اس کا اثر نہ ہمارے ظاہری جسم پر بھی پڑتا ہے، جسم بھی کمزور اور مجبور ہوتا چلا جاتا ہے۔ وہ جو روحانی کمزوری آتی ہے پھر وہی جسمانی کمزوری بھی منتقل ہو جاتی ہے۔ چنانچہ اس کی بہت بڑی مثال آپ حضرات غور فرمائیں، حضرات صحابہ کرام۔ حضرات صحابہ کرام نے ایران اور روم جیسی طاقتوں کو شکست دی، انہیں ہرایا، اور جو اس زمانے کی یہ سپر پاوری تھی نا وہ بھی صحابہ کے سامنے جب صحابہ ان کے یہاں پہنچے ٹک نہیں سکی، کوئی مقابلہ نہیں کر سکا۔ اب یہ جو ایران اور روم صحابہ کے دور میں صحابہ سے ہارے، اگر ہم اس کے اوپر غور کریں تو ان کے پاس کھانے کی فراوانی صحابہ سے زیادہ تھی، ساری طرح کے کھانے، عیش، لذت، مزے سب تھے ان کے پاس میں، اور ادھر صحابہ کرام کے پاس میں فاقے تھے، وہاں کھانے کی بھی نوعیتیں نہیں تھی، ادھر سارا ساز و سامان جنگ کا، مقابلے کا، ہر چیز موجود تھی، اور یہاں صحابہ کے پیروں میں چپلیں بھی نہیں ہوتی تھی۔ ان کیفیات کے اندر صحابہ نے ایران اور روم کو بھی فتح فرما لیا، اور وہ حضرات جو ہر اعتبار سے دنیاوی جسمانی طاقت، قوت، ہر چیز والے تھے، وہ صحابہ کا مقابلہ نہیں کر سکے۔ ہم غور کریں اس کے اندر وجہ کیا بنی کہ جو روحانی قوت صحابہ کے پاس تھی وہ ان کے پاس نہیں تھی، اور اس روحانی قوت کی وجہ سے جسمانی جو قوت صحابہ کو حاصل ہوتی تھی وہ اس جسمانی قوت سے زیادہ ہوتی ہے جو آدمی کو کھا پی کر کے حاصل ہوتی۔ خالی کھانے پینے سے، غذاؤں سے وہ قوت جسم کو نہیں ملتی جو اللہ کی نیکیاں کرنے سے ملتی، اللہ کی فرما برداری کرنے سے ملتی ہے، اور یہ حضرات صحابہ کرام کے واقعات یہ ہمارے سامنے اس کی کھلی دلیل ہے۔ چنانچہ بہت سارے اللہ والے اور علماء آپ دیکھیں گے کہ اگر آپ ان کے ساتھ رہے نا ہفتہ بھر 10 دن، آپ ان کی زندگی کو قریب سے دیکھیں، آپ حیران ہو جائیں گے کہ جس قدر وہ حضرات کام کرتے ہیں بندہ یہ سوچے گا کہ اتنے کام کا تو میں تصور بھی نہیں کر سکتا۔
کبھی کوئی مرحلہ کبھی کوئی مرحلہ، اب یہ کام ہے اب یہ کام ہے، ایک کے بعد ایک کام ایک کے بعد ایک کام، اور آرام کا نام نہیں ہے۔ بندہ حیران ہوتا ہے کہ یہ حضرات نہ تو اتنی غذائیں کھا رہے ہیں، نہ تو اتنی قوت کی اور طاقت کی چیزیں کھا رہے ہیں، پھر یہ ان کے اندر کام کرنے کی اتنی ہمت اور صلاحیت کہاں سے پیدا ہو رہی ہے، کہاں سے آ جاتی ہے؟ اگر ہم اور آپ غور کریں نا تو وجہ یہ بنتی ہے صرف اور صرف کہ ان حضرات کی روح مضبوط ہے، روحانی طاقت مضبوط ہے، اللہ اس کی وجہ سے جسمانی طاقت میں اضافہ فرما دیتے، وہ مضبوط رہتا ہے بدن انسان کا، اور پھر وہ سب کام وہ حضرات کر جاتے ہیں کہ جو ایک عام آدمی کی سمجھ سے بھی باہر ہوتے۔ یہ ہم سب کے لیے بڑی عبرت انگیز بات ہے۔ ہم سارے یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا بدن بھی مضبوط رہے، جسم کی بھی صلاحیتیں مضبوط رہے، تو اس میں یاد رکھیے گا کہ خالی غذائیں، خالی ہم اگر طاقت کی چیزیں استعمال کریں وہ چیز ہمارے لیے وہ اثر نہیں پیدا کرے گی جتنی اللہ کی نیکی اثر کرے گی اور فرما برداری اثر پیدا کرے گی۔ اور نمونہ صحابہ کا سامنے ہے ہمارے، سارے غذائیں کھانے والے، ساری باڈی بنانے والے، سارے اپنے جسم پر محنت کرنے والے، ان کو دھول چٹا دی اس قوم نے جو فاقوں پر زندگی گزارتی تھی۔ کہاں سے وہ طاقت آ رہی ہے؟ وہی ہے وہ معاملہ کہ اللہ کی عبادت کی ہے، فرما برداری کی ہے، اللہ نے روح کو مضبوط فرمایا تو اس کا اثر جسم کے اوپر بھی ظاہر ہوتا ہے، جسم بھی بندے کا مضبوط رہتا ہے۔ اور صحابہ کے زمانے تک کی تو کیا بات کی جائے، ہم اپنے قریب زمانے کی بات کر لیں۔ مثال کے طور پر ہمارے حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب نور اللہ مرقدہ، ایک مثال لے لیں، یہ کھلا نمونہ ہے ہمارے سامنے۔ حضرت نے جو کتابیں لکھی ہیں نا، بندہ اگر زندگی بھر ان کتابوں ہی کو پڑھنا چاہے تو آج کے عام آدمی کے بس میں خالی ان کتابوں کو دیکھ کر پڑھنا بھی نہیں ہے کہ وہ ساری کی ساری کتابیں وہ جو لکھ کر کے گئے ہیں وہ پڑھ سکے۔ اب آج یہ حال ہو گیا کہ وہ پڑھی تک نہیں جا رہی ہیں ساری، لیکن وہ حضرات آپ سوچئے کہ لکھنے والے نے کیسے لکھ دیا، لکھنے والے نے کیسے لکھ دیا؟ وہ کہلاتی ہے روحانی طاقت جب مضبوط تھی، اللہ نے ان کے جسم سے وہ کام لے لیے کہ اب ہم 1000 غذائیں کھا کر کے بھی وہ صلاحیت نہیں پیدا کر سکتے۔ یہ سارا معاملہ ہمارے گناہوں سے جڑا ہوا ہے، کتنی عبرت انگیز چیز ہے ہمارے لیے۔ میں اس لیے ہر ہفتے یہ باتیں بتا رہا ہوں کہ ہم اور آپ غور کریں ان باتوں پہ کہ گناہ کرنے سے نا ہمارا فائدہ کہیں کا نہیں ہوتا، علاوہ اس کے کہ نقصان ہر چیز کا ہم اور آپ برداشت کر رہے ہیں، ہر چیز میں نقصان ہے۔ تو یہ بطور مثال یہ چیزیں ہم سب کو یہ مضمون سمجھاتی ہیں کہ گناہ چھوڑیں گے ہماری روح مضبوط ہوگی، اور جب اللہ روح کو مضبوط فرمائیں گے تو اس کا اثر ہمارے جسم پر ظاہر ہوگا، اور اللہ نے چاہا کہ اللہ پھر ہمارے جسم سے بھی وہ کام لیں گے جو ہزاروں غذائیں کھانے والے افراد بھی انجام نہیں دے سکتے۔ یہ معاملہ ہے۔ حضرت تھانوی نور اللہ مرقدہ آج دنیا نام لیتی ہے بڑے فخر کے ساتھ میں، ان کا نام ایک حوالے کے طور پہ ذکر کیا جاتا ہے۔ آپ یقین مانے ایسی کتابیں اور اتنی کتابیں لکھ کر کے چلے گئے کہ بندہ حیران ہوتا ہے کہ آج اگر اس حساب سے جتنی حضرت تھانوی روزانہ صفحات لکھتے تھے، اگر کوئی اتنے پڑھنا بھی چاہے نا تو پڑھنا ممکن نہیں ہے، نہیں پڑھ پاتا وہ۔ وجہ کیا ہے؟ اب انہوں نے لکھ کیسے دیا؟ حالانکہ پڑھنا بڑا آسان ہے اور لکھنے کے لیے کتنی مغز ماری ہوتی ہے، لیکن وہ حضرات اسی وقت کے اندر وہ سب کام کر کے چلے گئے۔ یہ کہلاتی ہے کہ اللہ روح کی برکت سے جسم کو بھی مضبوط فرما دیتے کہ بندہ سوچ بھی نہیں سکتا کہ یہ کام کیسے ہو گیا۔ تو اس لیے ہم سب کو اگر اپنے آپ کو فٹ بھی رکھنا ہے نا، چاہے روح کو چاہے بدن کو، اس کا واحد راستہ یہی ہے کہ ہمیں اور آپ کو اللہ کی فرما برداری کرنی چاہیے۔ ہماری روح بھی مضبوط رہے گی، بدن بھی مضبوط رہے گا، اللہ دونوں جگہ اس کی برکتیں ظاہر فرماتے۔ اسی طرح
گناہ کے اثرات آگے دیکھیں کیسے پڑھتے ہیں. میں نے پہلے بتایا تھا کہ بے برکتیاں ہوتی چلی جاتی ہیں، بڑھتی چلی جاتی ہیں. بے برکتی کے نتائج کیسے ہوتے ہیں؟ حضرت امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ ایک بڑے درجے کے محدث ہیں اور بڑے فقیہ بھی ہیں. 4 بڑے اماموں میں ان کا نام آتا ہے. امام احمد ابن حنبل، حضرت امام احمد ابن حنبل فرماتے ہیں کہ ایک خلافت اور ایک زمانہ تھا، اس زمانے کو بولا جاتا ہے بنو امیہ کا زمانہ. اسلامی تاریخ میں بنو امیہ، فرماتے ہیں ان کے زمانے میں جو اسلامی بیت المال تھا نا، اس کے اندر انہوں نے ایک گیہوں کا دانہ بطور حفاظت رکھا ہوا تھا. امام احمد ابن حنبل فرما رہے ہیں انہوں نے اپنے بیت المال میں ایک گیہوں کا دانہ بطور حفاظت کے رکھ رکھا تھا. اور اس کے بارے میں کیا کہتے تھے؟ کہتے تھے کہ یہ اس زمانے کا ہے جو خیر القرون تھا. خیر القرون کا مطلب نبی کا زمانہ، صحابہ کا زمانہ، تابعین کا زمانہ، تبع تابعین، ان حضرات کے زمانے. تو یہ خیر القرون کے زمانے کہ انہوں نے وہاں پر وہ دانہ رکھ رکھا اور کہتے تھے کہ یہ بڑی خیر کے زمانے والا دانہ ہے. حضرت امام احمد ابن حنبل فرماتے میں نے اس دانے کی زیارت کی تو وہ گیہوں کا دانہ اس زمانے کا جو مقدار تھی اس کی وہ اتنا بڑا تھا جتنا ایک کھجور کی گٹھلی ہوا کرتی ہے. کھجور کی گٹھلی سمجھ رہے ہیں نا؟ کھجور کی گٹھلی. اب آپ ذرا اندازہ لگائیں کہ ایک دانہ کھجور کی گٹھلی کے برابر ہوتا تھا، یعنی کتنی مقدار زیادہ تھی. اب وہی معاملہ ہے کہ جیسے جیسے ہمارے گناہوں میں اضافہ ہو رہا ہے نا، ویسے ویسے خالی بے برکتی اندرونی طور پر جو ہے وہ تو آ ہی رہی ہے، یہ بے برکتی ہماری ظاہری چیزوں پر بھی پڑ رہی ہے. اب کیفیت دیکھ لیں کہ کتنا سا بیچارہ چھوٹا سا وجود ہو گیا اس کا، گناہوں کے اثرات. اسی طرح ایک محدث نے عجیب بات نقل فرمائی ہے. انہوں نے لکھا کہ میں نے ایک شخص کو دیکھا، وہ ایک سنترا لے جا رہا تھا، ایک سنترا لے جا رہا ہے. اور انہوں نے اس کے بارے میں لکھا کہ میں نے اسے دیکھا وہ ایک سنترا لے جا کیسے رہا تھا، ذرا وہ سنیں. عجیب و غریب بات انہوں نے حدیث کی کتاب میں لکھی. انہوں نے کہا کہ وہ اس طرح لے جا رہا تھا کہ ایک گدھا اس نے لیا اور لینے کے بعد میں اس سنترے کے 2 پیس کیے اور گدھے کے اوپر آپ نے دیکھا ہوگا، اب تو وہ دور کم ہو گیا، باقی کچھ زمانے پہلے ہم نے دیکھا تھا کہ گدھوں پر اینٹیں آتی تھی تو وہ اس کے اوپر ایک بوریا سا ڈال دیا جاتا تھا، تھوڑی سی اینٹیں ادھر لٹکی ہوتی تھی، تھوڑی سی ادھر، اور بیچ میں وہ گدھا ہوتا تھا، لے کر چلتا تھا. آج بھی کہیں اینٹ کے بٹوں پہ آپ کو وہ نظر آ جائیں گے. تو وہ فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ وہ ایک شخص ایک سنترا لے جا رہا ہے. اور کیسے لے جا رہا تھا؟ اس نے اس کو بیچ میں سے کٹ کیا اور کٹ کرنے کے بعد آدھا سنترا گدھی کے اس جانب جھول میں رکھا ہوا اور آدھا اس جانب رکھا ہوا، ایک گدھا ایک سنترے کو لے جا رہا تھا. فرماتے ہیں میں نے منظر اپنی آنکھوں سے دیکھا، اس زمانے کی خیر و برکت. اور آج ذرا اندازہ لگائیں، سارے پیڑ کے سنترے، سارا پیڑ تو کیا، باغ کے سنترے کچھ گدھوں کے اوپر سب پہ سارے آ جائیں گے. ایک میں چاہے 10 کلو بھر لو، کتنی عدد بھر لو. میں بتانا کیا چاہ رہا ہوں آپ حضرات کو، یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ ہمارے گناہوں کے اثرات کس کس طرح سے ہمیں نقصان پہنچاتے ہیں. جیسے جیسے گناہوں میں اضافہ ہو رہا ہے یہ آثار ہمارے سامنے پیدا ہوتے ہیں. چنانچہ ایک حدیث مبارکہ ہے، اس میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے عجیب بات ارشاد فرمائی ہے. عجیب بات کہ پہلے ان چیزوں میں اتنی خیر و برکت تھی، ہمارے گناہوں کی وجہ سے وہ یہ چیزیں بھی ختم ہوتی جا رہی ہیں، ان کا بھی وجود ختم ہو رہا ہے. لیکن حضور فرماتے ہیں آخر زمانے میں جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے، مشہور ہے واقعی کہ حضرت عیسیٰ آخر زمانے میں آئیں گے، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب آخر زمانے میں آئیں گے
تو حدیث میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی پھر ساری دنیا میں نا نیکی کا غلبہ عطا فرما دیں گے. ہر طرف نیکی ہوگی، نیک افراد ہوں گے، برے ختم ہو جائیں گے. اللہ سب کے دلوں میں نیکی، تقوی، صلاح سب چیزیں پیدا فرما دے گا. گناہوں سے لوگ بچیں گے. حضرت عیسیٰ کی رہبری میں ایک الگ فضا بن جائے گی. تو جب بندے گناہ چھوڑ دیں گے اور نیکیوں پر آ جائیں گے، اللہ اپنی برکتیں بھی پھر واپس فرما دیں گے. چنانچہ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جس زمانے میں حضرت عیسیٰ زمین پر ہوں گے، اس زمانے کے اندر اگر ایک پوری جماعت لوگوں کی کہیں پر موجود ہے تو ان سب کے کھانے کے لیے حضور فرماتے ایک انار کافی ہو جائے گا. سب کا پیٹ بھر دے گا ایک انار، پوری جماعت کا پیٹ بھر دے گا. اندازہ لگائیں آپ حضرات، حضور علیہ السلام فرما رہے ہیں یہ پچھلے زمانے میں نہیں، یہ آگے ہوگا. ایسا آگے کی خبر اللہ کے نبی نے دی ہے. جب لوگ اللہ کی فرما برداری پر آ جائیں گے تو ابھی ایک انار کھا کر کے بھی آدمی کا کچھ نہیں ہوتا، بلکہ اللہ رحم کرے ایک انار تو آدمی کھانے کے بعد کھا لیتا ہے. کھانا کھانے کے بعد میں تب لا کر کے انار سیب رکھے جاتے ہیں، اس وقت میں وہ ایک انار گڈک ہو جاتا ہے. اللہ کے نبی فرما رہے کھانے کے طور پر ایک انار پوری جماعت کے لیے کافی ہو جائے گا، انہیں دوسری چیز کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی. اللہ ایسی برکت دیں گے. اور بڑا کس قدر کا ہوگا؟ آگے اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا ہے، حدیث مبارکہ ہے یہ، حضور نے فرمایا اس انار کا ایک چھلکا اتنا بڑا ہوگا کہ اس کے سائے میں پوری ایک جماعت آرام کر سکتی ہے. اوپر اسے لگا دیا بانس کے اندر کھڑا کر کے اور پھر اسے اوپر ایک چھلکے کو رکھ دیا اور پوری جماعت نیچے آرام کر سکتی. اب پوری جماعت کا مطلب 8-10 بندے بھی اگر ہو تو آپ حضرات ذرا اندازہ لگائیں 8-10 بندوں کے اوپر سایہ کرنے کے لیے جو انار کا چھلکا کافی ہوگا تو پھر وہ کتنا بڑا ہوگا، کس قدر بڑا ہوگا. اب بعد میں ہم حساب جوڑ لیں، ابھی نہیں، ابھی کچھ لوگ ایسے دیکھنے لگے کہ اندازہ کرنے کے لیے کہ کتنا ہو رہا ہوگا. وہ بعد میں آپ جوڑ لیں 8-10 بیٹھ کر کے کہ کتنا بیٹھ رہا ہے. لیکن حضور علیہ السلام فرما رہے ہیں اتنی تاثیر اللہ پیدا فرما دیں گے ایک انار کا چھلکا. اب آپ ذرا ایک اندازہ لگائیں کہ وہ خود کتنا بڑا ہوگا پورا کا پورا، اور لا کر کے اسے جب بیچ میں رکھا جائے گا تو کیا عظیم الشان لگے گا. اور جب جناب والا یہ انار کا یہ حال ہے تو تربوز وربوز کا کیا حال ہوگا. آپ اندازہ لگائیں. اللہ کے نبی علیہ السلام جب انار کے بارے میں فرمانے تو اتنے سے ہوتے ہیں، اور جو آلریڈی اتنے بڑے ہوتے ہیں، جو ابھی اتنے ہیں، تو پھر وہ ان کا کیا حال ہوگا. پتہ لگے گا کہ کوئی کنٹینر ملانا پڑے گا، اس پہ ایک تربوز آیا کرے گا کہ پورے شہر میں بانٹ دیا جائے. پھر اسے یہ برکات کا حال ہے. اور یہ چیزیں نا کوئی سنی سنائی نہیں ہے، یہ باتیں میرے نبی نے بیان فرمائی ہے کہ جب اللہ لوگوں میں نیکی کے اثرات پیدا فرما دے گا تو اللہ برکتیں ایسی فرما دیں گے. پہلے بھی یہی برکتیں تھی، بعد میں بھی ایسی ہی برکتیں ہوں گی. اور اس وقت کا حال کیا ہے؟ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس. اس وقت کے لیے یہ آیت ہے کہ اللہ فرمانے سب طرف چاہے خشکی ہو چاہے سمندر ہو فساد ہی فساد ہے. کیوں ہے؟ لوگوں کی حرکتوں کی وجہ سے. بس ہم سب کو نہ ان چیزوں کی عبرت لینی ہے اور اپنی زندگی میں سوچنا ہے کہ گناہ کرنے کی وجہ سے ہم کتنے محروم ہوتے چلے جا رہے ہیں. اللہ سے میری دعا ہے اللہ خود مجھ کو بھی اور آپ سارے کے سارے حضرات کو گناہوں سے بچنے کی ہمت اور طاقت عطا فرمائے، اور اللہ ہم سب کو وہی برکتیں اور وہی خیر عطا فرمائے جو اللہ نے نیکیوں میں رکھی ہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.